وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك اللهم صل على سيدنا نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قتل حسین در حقیقت مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سامعین محترم، واقعہ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ امام علی مقام کی شہادت کا فلسفہ کیا ہے؟ انہوں نے عالم انسان اور عالم انسانیت کو کیا دیا؟ کون سی فکر عطا کی، کون سی سوچ عطا کی؟ اسی سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ واقعہ کربلا اور خانوادہ رسول کی مقدس ہستیوں کی شہادت اور امام حسین کی شہادت، یہ جو پورا واقعہ ہے، اس کے اندر دو فلسفے آپس میں ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دو فلسفوں کا ٹکراؤ تھا، دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا۔ وہ دو سوچیں کیا تھی، وہ دو فلسفے کیا تھے، وہ دو فکریں کیا تھی، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ واقعہ نہ رہے بلکہ ایک ابدی حقیقت کے طور پر سامنے آ جائے۔ سامعین محترم، حسینیت کا روپ دھار چکے ہیں، اسی طرح یزیدیت کا روپ دھار چکا ہے۔ واقعہ کربلا کے اندر جن دو سوچوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ان کے اندر ایک تو سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے، طاقت ہی حق ہے، یعنی جس کے پاس طاقت ہے اس کا ساتھ دیا جائے، اسی کی پیروی کی جائے، اس سے ہر صورت سمجھوتا کیا جائے، اس سے بنائی جائے، اس سے بگاڑی نہ جائے۔ یہ ایک سوچ تھی جو میں نے مختصر سے جملے میں بتایا کہ طاقت ہی حق ہے۔ اور اسی کے ساتھ امام علی مقام کی سوچ کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اور ان کی سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق نہیں ہے بلکہ حق ہی طاقت ہے۔ عزیزان محترم، جملہ ایک ہی ہے، صرف لفظ تھوڑے آگے پیچھے ہیں۔ یزید جس سوچ کا نام تھا وہ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے، حسین جس سوچ کا نام ہے وہ یہ ہے کہ حق ہی طاقت ہے، یعنی طاقت کا ساتھ نہ دیا جائے بلکہ حق کا ساتھ دیا جائے۔ اگر حق کا ساتھ دیتے ہوئے طاقت آپ کو کچل بھی ڈالتی ہے تو پھر بھی آپ زندہ و جاوید ہیں، پھر بھی آپ زندہ و تابندہ ہیں۔ عزیزان محترم، ان دو فلسفوں کے ٹکراؤ نے
یہ بات امت مسلمہ کو سمجھا دی کہ واقعہ کربلا کے نتیجے میں امام عالی مقام تو شہید ہو گئے اور یزید نے اپنا تخت بھی بچا لیا. حالانکہ ابھی کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا امام حسین کا، ابھی کوئی بغاوت شروع نہیں ہوئی تھی. یہ تو ایک پورا من قافلہ تھا جو سوئے کوفہ روان تھا اور سب خاندان کے لوگ تھے. لیکن میرے بھائیوں، واقعہ کربلا کے نتیجے میں یہ سب شہید ہو گئے اور یزید نے اپنا تخت بچا لیا. لیکن کربلا کا فلسفہ یہ ہے کہ حسین شہید ہو کر بھی زندہ ہو گئے اور یزید تخت بچا کر بھی مردہ ہو گیا. حسین نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی جیت گئے اور یزید تخت پر بیٹھ کر بھی ہار گیا. امام علی مقام نے جیت اور ہار کا مفہوم بدل دیا. اب اس کا دوسرا رخ سماعت فرمائیے. یزید نام تھا بربریت کا اور حسین نام تھا ایمان کا. یزید نام تھا ظلم کا اور حسین نام تھا عدل کا. یزید خیانت تھا، حسین امانت تھے. عزیزان محترم، یہ دو کردار تھے. یزید باطل کردار کا نام تھا اور حسین حق کے کردار کا نام ہے. اسی لیے جبر کی طاقت، ظلم کی طاقت، بربریت کی طاقت میرے بھائیوں یہ یزیدیت بنی، اور صبر کی جرت، عدل کا کردار، امن کی خوشبو اور انسانیت کا زیور یہ حسینیت بنی. عزیزان محترم، یزید یہ سراسر بے حیائی اور لوٹ مار کا نام تھا اور حسین سراسر وفاداری اور ایمان کا نام تھا. سامعین محترم، یزید سراسر کرپٹ ہے. یزید بانی بنا سیاسی کرپشن کا، یزید بانی بنا مالی کرپشن کا، یزید بانی بنا اخلاقی کرپشن کا. سیاسی کرپشن اس کی یہ تھی کہ اس نے نظام خلافت کے قدروں کو پامال کر دیا. خلافت راشدہ یہ سیرت مصطفیٰ کا عملی نظام تھا. اگر آپ سیرت مصطفیٰ، تعلیمات مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ اور قرآن و سنت کو عملی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ خلافت راشدہ کو دیکھ لیں. یزید نے اس خلافت راشدہ کی قدروں کو پامال کر دیا، اس کو بدل دیا بدترین ملوکیت سے، اس کو بدل دیا انتہائی سفاک اور کرپٹ آمریت سے، اس کو بدل دیا ریاستی دہشت گردی سے. عزیزان محترم، جہاں سیدنا عمر فاروق اعظم کو دریائے دجلہ کے کنارے بھوک سے مرنے والے بکری کے بچے کا بھی فکر تھا، وہاں خانوادہ رسول کی مقدس ہستیوں کو شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر. عزیزان محترم، امام علی مقام کی میدان کربلا کے اندر یہ آخری لفظ تھے کہ اللہم انی. عزیزان محترم، آخری لفظ یہی تھے کہ میں نے اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے اور اپنے بھانجے سب کو قربان کر دیا. میں نے اپنے چچا عباس اس کو جو ہے اس کے ہاتھوں کو کٹوا دیا. عزیزان محترم، یہ سب قربان کرنے کے بعد امام حسین فرماتے ہیں، اے میرے مالک، تو دیکھ رہا ہے میری زبان پر ایک آ تک نہیں آئی، میری زبان نے اف تک نہیں کہا. عزیزان محترم، امام حسین فرماتے ہیں کہ اے میرے مالک، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی بتا تو بھی حسین سے راضی ہے یا نہیں ہے، تو بھی حسین سے راضی ہے یا نہیں ہے. تو آواز آتی ہے، اس پیاسے پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے اوروں نے بھی کیے ہوں گے، اس کا عجب انداز ہے، ارے حسین نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے. عزیزان محترم، امام حسین نے میدان کربلا کے اندر یہ ہمیں پیغام دیا، باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے سامنے چٹان کی طرح ہمیں کھڑا رہنا چاہیے.